الہی تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ برادران اسلام، بڑی ہی خوش قسمتی ہم سب کی کہ جناب قبلہ صوفی عبدالقیوم صاحب نے ہمیں دعوت دی، ہم سب کو، ہم سب آئے، ہم اللہ کے ذکر، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل میں شامل ہوئے۔ بڑی ہی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ایسی محافلوں میں شرکت کریں۔ اس مہینے کی چاند کی 22 تاریخ کو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال با کمال کا دن گزرا، 22 جمادی الثانی۔ تو جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ ذات جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق فرمائی، وہی جو ہے سب سے زیادہ متقی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ سچ لے کر لانے والی ذات وہ کون ہے؟ حضور نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جنہوں نے سچ کی تصدیق فرمائی وہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ ہم نے کیا سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرنی ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ میرے صدیق کی فضیلت ان کے نیک اعمال کی وجہ سے نہیں، میرے صدیق کی فضیلت ان کے نیک اعمال کی وجہ سے نہیں، میرے صدیق کی فضیلت ان کے دل کی وجہ سے، ان کے دل میں جو میری محبت ہے اس وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس جملے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کے ہاں نیکیوں کی کمی ہے، نیک اعمال کی وجہ سے نہیں، نیکیوں کی کمی ہے نہیں، جہاں تک ان کی نیکیوں کا حال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ نیکی کی 360 شاخیں ہیں جن پر اطلاق نیکی ہوتا ہے۔ تو قام ابو بکر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا ان نیکی کی 360 شاخوں میں سے کوئی شاخ میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ میرے پاک نبی نے ابو بکر کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے ابو بکر، نیکی کی 360 شاخوں میں سے کوئی شاخ ایسی نہیں جو تیرے اندر موجود ہے۔ یعنی وہ نیکی نہیں جو ابو بکر کے ہاں موجود نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھولی میں سر مبارک رکھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر آسمان پر پڑی، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ دل میں خیال آیا، عرض کروں یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں عائشہ، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر ابو بکر کی، میرے والد ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے، ان کا کیا مقام ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا، بے شک
اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود حل حسنۃ من حسنات ابی بکر، ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ میرے عمر کی نیکیاں، ساری عمر کی نیکیاں، میرے عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ صحابہ عرض کرتے اے ابو بکر، وہ غار والی نیکی جو ہے وہ ہمیں دے دے، ہماری ساری عمر کی نیکیاں تم لے لو۔ نیکیوں کا بھی مقام ہوتا ہے، نیکیوں کے بھی درجے ہوتے ہیں، نیکیوں کے بھی درجے ہوتے ہیں، لیکن جو غار والی نیکی ہے نا، جو حضور علیہ السلام اس غار میں 3 دن رہے اور ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رہے ہیں، اس کا مقام سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ جان ہی قربان کر دی، جان ہی قربان کر دی سرکار پر۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو بکر صدیق کی شان مقام یہ ہے، فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جو افضل ترین شخصیت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور حضرت مولا علی کے وقت میں نا، یہ جو تھے نا یہودیوں کی جو سازش تھی، جو کہتے تھے کہ پہلا نمبر حضرت علی کا ہے، تو وہ حضرت علی کو کہتے تھے کہ پہلا نمبر حضرت علی کا ہے، حضرت علی کی سب سے زیادہ شان ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ سب صحابہ فضیلت والے ہیں، جس طرح اللہ نے اپنے نبیوں کے متعلق فرمایا کہ میرے سارے نبی شان والے ہیں، اس طرح حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ شان والے ہیں، سارے ہی شان والے ہیں۔ تو جب یہ لوگ حضرت علی کو فضیلت دیتے تھے نا، ان پر شیخین پر، حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم پر یہ لفظ کہنے شروع کر دیے کہ حضرت علی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے شیخین پر، حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم پر مجھے فضیلت دے گا، میں اس کو 80 کوڑوں کی سزا سنوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، اور فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو ہمارے پاک نبی نے اپنی زندگی میں مصلی کے اوپر کھڑا کیا، مصلی کے اوپر کھڑا کیا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کلمہ پڑھنے میں سب سے اول، امامت کے اوپر، مصلی کے اوپر نبی علیہ السلام کے بعد نماز پڑھانے میں سب سے اول، سبحان اللہ، پھر خلافت میں سب سے اول، سبحان اللہ، جان مال قربان کرنے میں سب سے اول، سبحان اللہ، اور سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے میں سب سے اول، سبحان اللہ۔ اس لحاظ سے اولیت حضرت ابو بکر صدیق کے سر مبارک پر، سبحان اللہ۔ یہ فضیلت، یہ شان، یہ مقام کس نے دیا؟ میرے پاک نبی نے دیے، میرے پاک نبی نے۔ ہم نے شان کیا بیان کرنی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی؟ حضرت فاروق اعظم وہ ہستی ہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو فاروق اعظم نبی ہوتے، فاروق اعظم نبی ہوتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے اندر نبوت کی صفات موجود تھی، نبوت کی صفات موجود۔ فرمایا جس راستے سے میرا عمر گزر جائے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، الحق ینطق من لسان عمر، میرا عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق بولتا ہے، حق بولتا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، جبریل امین آ گئے، میرے پاک نبی نے فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ میرے صحابہ کے فضائل بیان کر۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب کے تو نہیں ہو سکتے، کسی ایک کا نام لے لیں۔ تو میرے پاک نبی نے فرمایا میرے عمر کے فضائل بیان کرو۔ اب زبان جبریل ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم
مجھے نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے تو میں عمر کے فضائل بیان کرنا شروع کر دوں، میری عمر ختم ہو جائے گی، عمر کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام کی عمر 1350 سال یا 1450 سال ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن کا قول ہے یہ 950 سال جو یہ تبلیغ کا زمانہ ہے، تبلیغ کا زمانہ ہے۔ تو اب اندازہ لگا لیں کہ جبریل امین کہتے ہیں کہ 1350 سال یا 1450 سال میں عمر کے فضائل بیان کرنا شروع کر دوں، میری عمر ختم ہو جائے گی، عمر کے فضائل نہیں ختم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی شخصیت، یہ میں اس لیے بیان کیا کہ اتنی فضیلت والی شخصیت سے پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین فاروق اعظم، آپ بتائیں کہ ابو بکر کی کیا شان ہے؟ ابو بکر کی شان کیا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، سبحان اللہ۔ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ابو بکر کے سینے میں ہے کیا جو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ ابو بکر کے سینے میں حضور کا عشق ہے، سبحان اللہ۔ حضور کی محبت ہے۔ ابو بکر کے سینے میں کیا؟ حضور کی محبت، حضور کا عشق ہے۔ جب حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے نا، 2 حدیثیں ملتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں عطا کیا، حضور فرما رہے جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں عطا کیا، ما سب اللہ فی صدری الا سببتہ فی صدری ابی بکر، اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں عطا کیا وہ سارے کا سارا میں نے ابو بکر کے سینے میں عطا دوسری حدیث پاک ہے، ما سب اللہ فی صدری الا سببتہ فی صدری عائشہ، اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں عطا کیا میں نے عائشہ کے سینے میں عطا کیا۔ اب عشق مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے اندر ایسا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ان کے بیٹے عبد الرحمن وہ مشرکوں کے ساتھ تھے، تو جب بعد میں مسلمان ہو گئے تو کہتے ہیں ابا جی فلاں جنگ کے موقع پہ میں مشرکوں کے ساتھ تھا، تو آپ لڑائی میں جنگ میں بڑی مرتبہ کافی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آتے، نیچے آتے، میں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا۔ کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ جو حضرت ابو بکر صدیق کے اندر عشق تھا نا، جو بھانبڑ مچا ہوا تھا، وہ جوش میں آیا تو کہنے لگے بیٹے تو نے تو مجھے اس وقت باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر اس وقت تم میری تلوار کے نیچے آتا میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، میں تجھے دشمن رسول سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ کسی نے کہا ہے مدنی دا منظور نظر، صدیق اکبر صدیق اکبر، قربان ونے قربان تھیوے ہر شام و سحر، صدیق اکبر صدیق اکبر۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان، صحابہ کی محبت جو ہے نا، صحابہ کی محبت یہ رحمت ہے، صحابہ کی محبت رحمت ہے، اور اس سے بندہ گمراہ نہیں ہوتا، اور ضروری ہے صحابہ سے محبت۔ اللہ فرما رہا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ ان سے راضی ہو گیا، محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے وعدہ کیا، بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، تو بندہ کہے کہ میں ان سے نہیں راضی، وہ تو پھر گمراہ ہے نا۔
صحابہ کے متعلق برا بھلا دل میں رکھنا، عقیدہ رکھنا، برا بھلا کہنا یہ کفر ہے، سبحان اللہ کفر ہے۔ علماء نے فرمایا کفر ہے، کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جو صحابیت ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہے، اور ان کے متعلق ایسی ایسی بات کرنا الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جگہ پہ ملاقات ہوگی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دیکھ کر مسکرا پڑے، خوش ہوئے چہرہ، حشاش پشاش۔ مولا علی کہنے لگے اے ابوبکر آپ خوش کیوں ہیں؟ بڑے آج خوشی آپ کو خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے، خوشخبری ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، مجھے سرکار کا زمانہ یاد آ گیا، سرکار کا زمانہ یاد آ گیا۔ آپ بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا، صحابہ بیٹھے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں وہی شخص جائے گا جس کو حضرت علی ٹکٹ دیں گے۔ سبحان اللہ جنت میں وہی شخص جائے گا جس کو حضرت علی ٹکٹ دیں گے۔ تو مولا علی فرمانے لگے کہ اے ابوبکر آگے کچھ سرکار نے ایک جملہ اور بھی فرمایا تھا۔ اے علی کیا فرمایا تھا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جب یہ فرمایا تھا نا کہ جنت میں وہی شخص جائے گا جس کو حضرت علی ٹکٹ دیں گے، ساتھ یہ بھی فرمایا تھا اے علی جنت کا ٹکٹ اس شخص کو دینا جس کے دل میں میرے یار صدیق کی محبت ہے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ مصطفیٰ کا مدینہ رہا سامنے، قافلہ زندگی کا گزرتا گیا، یاد آتی رہی زلف محبوب کی، میرا اجڑا مقدر سورتا کیا۔ وما علی راج کی رتیاں تو میں تھی ایک